ہر ایک سنی کو یہ معلومات ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ زبانی طور پر صرف مسلک کا نام لیتے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں مسلک کہتے کسے ہیں، مذہب کہتے کسے ہیں، دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، مسلک کیا ہے، یہ سب کی ڈیفینیشن ہر بندے کو معلوم ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے وقت کے بڑے عالم، میں پہلے ان کے بڑے صاحبزادے کی بات کر دوں، اس کے بعد پھر میں مفتی اعظم ہند کی بات کروں۔ حجت الاسلام جن کو کہا گیا علامہ حامد رضا خان، ان کو اللہ نے اتنی صلاحیت عطا فرمائی تھی، وہ خود اعلیٰ حضرت سے پڑھے ہوئے تھے۔ ایک بار یو پی کے ہی کسی شہر میں ایک غیر مقلد عالم نے مناظرے کا چیلنج دیا کہ مولانا احمد رضا خان کے بیٹے مولانا حامد رضا خان آپ آئیے میرے سے مناظرہ کیجیے۔ آپ چلے گئے مناظرے کے لیے۔ وہ اس شہر میں جو لوگ تھے وہ غیر مقلد کا مطلب جانتے ہوں گے آپ، اہل حدیث حضرات ہیں، وہابی لوگ ہیں جو تقلید کو نہیں مانتے۔ ان لوگوں نے مناظرے کا چیلنج کیا۔ جب اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام وہاں پہنچے تو مناظر جو مولوی تھا اس نے کہا کہ مناظرہ ہوگا، میری ایک شرط ہے۔ آپ نے پوچھا بتائیے کیا شرط ہے؟ اس غیر مقلد مولوی نے کہا کہ مناظرہ ٹوٹل عربی میں ہوگا۔ اس کے دماغ میں شاید یہی بات ہوگی کہ یہ ہندوستانی ہے، ان کو عربی کیا آتی ہے۔ وہ سعودی کا پلا ہوا آدمی تھا، کیونکہ وہاں کے ریال ہی ان کو پالتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا زوم بھی ہوتا ہے، ایسا کبر تکبر ہوتا ہے کہ ان کو ہی عربی آتی ہے، باقی بریلویوں کو عربی نہیں آتی۔ یہ سمجھتے ہیں بریلویوں کو اور یہ سنیوں کو عربی آتی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم لوگوں کو عربی آتی ہے کیونکہ ہمارا کنیکشن سعودی سے بہت گہرا ہے۔ یہ سعودی کے ریال سے تمہارا گہرا تعلق ہے، ہم کو تو عربی کے امام رسول اللہ سے تعلق ہے، ہمارا تعلق تو احادیث رسول سے ہے۔ تم جو عربی جانتے ہو اور ہم جو عربی جانتے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ الحمدللہ میرے ساتھ یہ جو معاملات ہوئے، ایک افغانی تھا مدینہ طیبہ میں، وہ بھی یہی سوچ کر کے کہ ہمارا امامہ دے کے بریلوی آیا ہے، اور آ کر کے سیدھے اسے معلوم ہے کہ ہندوستانی ہے، وہ 4 لوگوں کے درمیان سوچا کہ میں عربی میں بولوں گا، یہ اپنے جگہ کا عالم بن کر کے آتا ہے، اور وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، اسٹوڈنٹ ہے وہاں کا، افغانستان کا، ان کا پلا ہوا آدمی۔ 4 لوگوں کے ساتھ لے کر کے مجھے پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بھی یہی سوچا تھا کہ ہندوستانی ہے، بریلوی ہے، یہ صرف تقریریں کرتے ہیں اردو میں، ان کو عربی کیا ہے۔ وہ عربی میں بولنے لگا، اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں جامعہ ازہر کا پڑھا ہوا ہوں۔ الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کی نوازش ہے، انعام و اکرام ہے، میں اس پر فخر یعنی غرور نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب ہماری عربی سنتے ہیں وہ، تو اس نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ تو ہندوستان سے آیا کہیں اور سے؟ میں نے کہا جو تجھ کو تیری یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں استاد، وہ سارے جہاں کے ہیں، مصر کے، میں وہاں سے آیا، یہ انہی سے پڑھتے ہیں اور پھر ہم سے اس طرح کے مناظرے کے چیلنج کرتے ہیں۔ بہرحال حجت الاسلام اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے کو انہوں نے چیلنج کیا اور کیا کہا؟ مناظرہ ہوگا، عربی میں ہوگا۔ اسے معلوم نہیں تھا یہ کس کا بیٹا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو کہا۔ حجت الاسلام نے کہا بالکل تمہارا چیلنج قبول ہے، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت کے اس صاحبزادے کی صلاحیت اسی سے اندازہ کر لیں۔ اس مولوی سے کہا تیری مرضی کے مطابق مناظرہ عربی میں ہوگا، میری شرط یہ ہے کہ اشعار میں ہوگا اور بغیر نقطے والے حرفوں سے ہوگا۔ اشعار میں کوئی بھی اس طرح سے بات چیت نہیں ہوگی، جو بھی مناظرہ ہوگا شعر میں ہوگا، اسی وقت شعر بنانا ہے اور بات کرنا ہے، اور وہ بھی عربی میں، اور شعر ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں ایک بھی نقطے والا حرف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پسینے چھوٹ گئے، کہاں سے آئے گا؟ میرے عزیزو آج آپ 4 جملے بول کر کے دکھاؤ جس میں نقطے والا حرف نہ آتا ہو۔ عربی میں جو الف سے لے کر یا تک حروف ہیں، اس میں کچھ نقطے والے حرف ہیں لیکن کچھ غیر نقطے والے ہیں۔ الف پر نقطہ ہے،
با پر ہے، تا پر ہے، سا پر ہے، جیم میں ہے، ہا پر نہیں ہے، پھر خا پر ہے، دال پر نہیں ہے، زال پر نقطہ ہے، پھر را پر نہیں ہے نا نقطہ، تو اس طرح کی چننا پڑے گا آپ کو. الف، ہا، دال، را، سین، صاد، طا، یہ جو حروف ہیں اتنے ہی میں تمہیں شعر بنانا ہے. اللہ اکبر، یہ کمال تھا اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے کا. اب اندازہ کر سکتا ہے کوئی کہ صلاحیت کتنی ہوگی. وہ بھی آن دا اسپاٹ بولنا ہے، بنا کر کے لانا نہیں ہے. رات بھر وہ سوچے گا تو اسے ایک شعر نہیں بن پائے گا. اور یہاں محفل میں مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے بیٹے، چلو عربی میں کرتے ہیں لیکن نظم میں ہوگا، شعر میں ہوگا، اور بغیر نقطے والے حروف سے ہوگا. شعر و شاعری کرنے والے جانتے ہیں کہ یہ ایک ڈیفیکلٹ میدان ہے، یہ ایک مشکل میدان ہے. شعر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں طرف خالی فٹ بیٹھ گیا، جیسے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں 54 55 56 57 58 یہ شعر بن گیا، سب ایک ہی طرح کا لگ رہا ہے. 51 52 53 54 55 56 شعر ہو گیا نا، دونوں سیم لگ رہا ہے. اس کو شعر نہیں کہتے، یہ شعر نہیں ہے. شعر کے اپنے اصول ہیں، اس میں مہارت حاصل کرنے والے وہ بھی عربی زبان میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حجت الاسلام. میں اور ان کی دیگر باتیں نہیں کرنا چاہتا. آج جو ہم بات کر رہے ہیں مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیکھی ہوئی شخصیات اب بھی ہوں گی، ہبلی والے بھی ہوں گے. ہبلی میں بھی مفتی اعظم ہند کے دورے ہوئے ہیں، سنیت کے سلسلے میں ان کے یہاں تک بھی سفر ہوئے ہیں، اور تقریباً ہندوستان کے ہر علاقے میں وہ گئے. شدھی کرن نام کی ایک تحریک چلی تھی. بچوں آپ تاریخ پڑھو، یہ جو آج دھرم پریورتن کر رہے ہیں، گھر واپسی کی بات کرتے ہیں، کسی بھی مسلمان کو پکڑ کر کے اسے زبردستی ہندو بنانے کی جو کوشش ہے، آلریڈی یہ مفتی اعظم ہند کے زمانے میں ایک تحریک چلی تھی. 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو انہوں نے ہندو بنایا تھا. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے اس کا، ان کے زمانے میں ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی شدھی کرن کو ختم کرنے کے لیے جماعت رضائے مصطفیٰ کی تشکیل فرمائی تھی. یہ جو تحریک ہے آج بھی ہے، موجود ہے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پلیٹ فارم سے علماء کو لے کر کے جو تبلیغ فرمائے اس کا جواب نہیں. کئی علماء پنڈت بن کر کے کام کیے ان بہکے ہوئے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے. یہ جو اسلام چھوڑ کر کے ان کے دھرم میں واپسی کی جا رہی تھی، ان سب کے لیے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل 15 سے 20 سال خدمات انجام دیے. اس کا اثر کیا ہوا جانتے ہیں آپ؟ اللہ رب العزت جب اس کا کوئی بھی بندہ میدان میں اترتا ہے تو غیب سے ایسی مدد کرتا ہے. انہوں نے پوری تحریک چلائی تھی شدھی کرن. شدھی کا مطلب ہوتا ہے تم جو ہے پہلے یہ تھے، یہ مسلمان مغل بادشاہ لوگ آ کر کے تم کو مسلمان بنائے، تم واپس اپنے دین میں چلے آؤ. ہر جگہ یہی بھاشن اور سب کا دین چینج کرایا جا رہا تھا. یہ آزادی سے پہلے کی بات ہے. لیکن ان علماء نے اور خاص طور پر مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی خدمات انجام دی کہ وہ 1 لاکھ جو چھوڑ کر گئے تھے، الحمدللہ یہ پورے کے پورے واپس اسلام میں آئے، لیکن ساتھ میں 1 لاکھ اور غیر مسلمان بھی ہوئے اور نئے اسلام میں داخل ہوئے 1 لاکھ کے قریب. جو ان کے دوست و یار تھے وہ سب کے سب آ گئے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. آج بھی یہ اسی کوشش پر چل رہے ہیں. دھرم پریورتن، گھر واپسی، آج مفتی اعظم ہند کی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے. اس طرح کے قائد کی ضرورت پیش آتی ہے.